السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے خفیہ تعلقات۔ سعودی عرب اور اسرائیل ایک دوسرے کے لیے کیوں ضروری ہیں؟ دوستو، اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا۔ سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں میں ترکی اور اردن تھے۔ عرب ممالک کی اسرائیل کے ساتھ 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب صورتحال بالکل ہی بدل چکی ہے۔ اب تو عرب ممالک آہستہ آہستہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بارے میں یہ واضح نہیں کہ وہ کب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا پر بھی اس بارے کافی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے اپنا رویہ بھی نرم کر دیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی ایک پروکسی کھیلی جاتی ہے تاکہ جب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے تو سعودی عوام کے لیے یہ کوئی حیرانگی کی بات نہ ہو۔ آج ہم آپ کو جو بتائیں گے شاید وہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہو۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کوئی نئی چیز نہیں۔ ماضی میں بھی سعودی حکمرانوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رہ چکے ہیں۔ موجودہ بادشاہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل آل سعود کا دستخط کیا ہوا برطانیہ کے نمائندے سر پریسی اوکس کے نام خط، جو عبدالعزیز بن عبد الرحمن نے عہد کیا تھا کہ میں عہد کرتا ہوں میری طرف سے فلسطین کی سرزمین یہودیوں یا غیر یہودیوں کو دینے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اس خط میں آل سعود نے اسرائیلی حکومت کے دفاع کا عہد کیا تھا۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے ماضی میں کیسے تعلقات تھے، جو کہ خفیہ طور پر ابھی بھی جاری ہیں۔ 14 فروری 1945 میں امریکی صدر روز ویل کی شاہ عبدالعزیز سے ہونے والی ملاقات، جس میں روز ویل نے شاہ عبدالعزیز کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم اس وقت تک تمہاری بادشاہت کی حفاظت کریں گے جب تک آپ خطے میں ہمارے مفادات کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے آل سعود آج تک امریکہ کے ہر حکم پر سر جھکا دیتے ہیں۔ امریکی صدر کوئی بھی ہو، سعودی حکمران کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ امریکہ ان کی بادشاہت اور سعودی عرب ان کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی سعودی عرب اسرائیل کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے اور ان کے درمیان بھی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ملاقاتیں ماضی میں بھی ہو چکی ہیں، جن میں سے کچھ تو منظر عام پر بھی آئی تھیں۔ ایک ریٹائرڈ سعودی جنرل ماجد انور اشکی نے 4 بار اسرائیلی اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں، جن میں سے 2 ملاقاتیں خفیہ اور 2 میڈیا پر آئیں۔ ترکی الفیصل بھی اسرائیل کے اہم عہدیداروں سے مل چکے ہیں۔ ترکی الفیصل نے ایک ملاقات موشے یعلمون سے کی، دوسری ملاقات بادانی آیالون سے کی، تیسری ملاقات یعقوب امیدور کے ساتھ کی۔ ان خفیہ ملاقاتوں کو بعد میں کس لیے منظر عام پر لایا جاتا ہے؟ یہ بھی ان حکمرانوں کی ایک چال ہوتی ہے جس سے یہ جان سکے کہ ان کی عوام کا رد عمل کیا ہے۔ میڈیا پر اس کے بارے میں پروگرام کروائے جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ بنا کر عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ملاقاتیں مستقبل میں عوامی فائدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئیں۔ اس طرح کی چال چلنے سے آہستہ آہستہ عوام کا ذہن اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سعودی عرب کو اپنی بادشاہت بچانے کے لیے اسرائیل کی ضرورت ہے، اور اسرائیل کو باقی عرب ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی عرب کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے سعودی عرب کو جو پریشانی لاحق تھی، سعودی عرب امریکہ کے اور قریب ہو گیا۔ اس طرح سعودی عرب امریکہ کا سب سے بڑا اسلحے کا خریدار بھی بن گیا۔ سعودی عرب کے ان اقدامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔